میں کہتے ہیں کہ پتا بھی جو ہلتا ہے تو تیری رضا سے، پھر بندہ گناہگار ہے معلوم نہیں کیوں۔ اب یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار کو استعمال کرنے کی بھی تو توفیق وہی دیتا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں پڑھے تو ہے چیزیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب آپ کے یہاں موجود ہے تو میں آپ کو اس کا جواب حاصل کروں کہ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ بات ہے، وہ کیوں کا جواب دیجیے کہ بندہ گناہگار ہے معلوم نہیں، بندے کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تو میں نے اور کہتے ہیں کہ میں سب تقدیر لکھی ہوتی ہے بندے کی کیا ہے، وہ سب کچھ تو ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے، تو پھر اب اگر ڈیسائیڈ ہو تو پھر وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ یا اس پہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن پہلی بات کے بارے میں تو پھر عرض کروں گا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی بہم نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ جس کو آپ نے کہا نا اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کہی ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، قرآن میں کہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون کا بیان ہے، یعنی دنیا میں اس نے بھیجا ہے نا، اور جو ہمیں بنایا ہے اس نے اس کے لحاظ سے ہر چیز پیدا کی، یعنی اگر بھوک لگائی ہے تو اس کو مٹانے کا سامان پیدا کیا ہے، پیاس لگتی ہے تو اس کو بجھانے کا سامان پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں وجود بخشا ہے تو اس کے لازمی تقاضے کے طور پر ایک قانون بنا دیا ہے جس سے ہم ہدایت پاتے ہیں، جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ اس قانون کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں، یہ اصل میں اس قانون کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مضمون آپ نے پڑھا جو ایک صفحے کا تھا، اس میں سے آپ نے ایک جگہ سے ایک جملہ اٹھا لیا، دوسری جگہ سے دوسرا اٹھا لیا، تیسری سے تیسرا اٹھا لیا، اس کے بعد وہ تقریر بن گئی جو ہم سب کرتے ہیں، آپ نے بھی کی۔ تو پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو پیدا کرتے وقت دو چیزیں ان کے اندر الہام کر دی ہیں۔ ان دو چیزوں کے لیے ان کو باہر سے کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اپنی ذات کا شعور، جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے اندر شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے۔ اس سے لازمی نتیجے کے طور پر خالق کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ہر انسان کے اندر ڈال دیا، اور خیر اور شر، یعنی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا شعور یہ میں نے ڈال دیا اندر۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورا دین ہے۔ اصل دین یہی ہے، دو ہی باتیں ہیں، اس کائنات کا خالق ہے اور مجھے اچھائی برائی کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اسی طرح ایک حادثہ اخلاق کی دیا ہے، ایک مورل سینس دی ہے، جو جیسے ہی تم شعور کی عمر کو پہنچتے ہو تو جس طرح ایستھیٹک سینس چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ اچھا ہے برا ہے دیکھنے میں، اسی طرح یہ اچھا اور برا ہے اخلاقی لحاظ سے۔ تو یہ میرے اندر اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو میں لے کے پیدا ہوتا ہوں۔ یہ ایک ہندو کو بھی اسی طرح دی جاتی ہے، مسلمان کو بھی ویسے ہی دی جاتی ہے، مسیحی کو بھی اسی طرح ملتی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے ارادہ و اختیار دیا ہے۔ اب اس ارادہ و اختیار کو میں نے، یہ جو میرے اندر ہدایت دی گئی ہے، اس پر استعمال کرنا ہے۔ یہاں تک کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ میں جیسے ہی اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے برائی اور اچھائی میں سے اچھائی کا انتخاب کر لیا اور میں اس پر چلنے کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک میرے ارادے کا امتحان کرتے ہیں کہ یہ ارادہ خواہش ہے یا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے۔ اگر پختہ ارادہ ہے تو اب وہ چیز شروع ہو جاتی ہے اللہ کی توفیق۔ وہ کہتے ہیں میں پھر ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، پھر میں اس کو غلط راستے پر نہیں جانے دیتا۔ پھر اگر کوئی نازک مرحلہ پیش آتا ہے تو میں اپنے فرشتے بھیج کر بچا لیتا ہوں۔ تو یہ کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ ہم فراموش کر دیتے ہیں، وہ ہمیں ہی طے کرنا ہے، وہ ہمارے ارادے سے طے ہوتا ہے، اور جب ہم اس مرحلے پہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ
اپنی توفیق لے کے آ جاتا ہے۔ اس کو دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے سورہ یوسف میں کہ جب زلیخا نے یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ تو آگے بڑھی آئی تھی، وَلَقَدْ ہَمَّ بِهَا، یہ بھی بڑھ جاتا، یوسف بھی بڑھ جاتا، لَوْلَا رَا بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر اس وقت میری ایک برہان سامنے نہ آ جاتی۔ وہ برہان ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آتی ہے، لیکن آتی ان لوگوں کے سامنے جو یوسف کی طرح اپنی حفاظت کرنے میں جان لگا دیتے۔ تو پہلا مرحلہ ہمیں طے کرنا ہوتا ہے، پھر توفیق ملتی ہے۔ اب اس کو الٹ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت تم برائی کا انتخاب کر لیتے ہو، اس انتخاب کے وقت دنیا کی کوئی طاقت تم پر اثر انداز نہیں ہوتی، نہ خدا نہ فرشتے، کوئی نہیں اثر انداز ہوتا۔ جیسے ہی وہ انتخاب کرتے ہو تمہارے اندر موجود ہے، اور پھر اس پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ یہاں بھی ارادہ شامل ہوتا ہے، اس ارادے کو بھی ایک امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کریں گے، توجہ دلائیں گے، ادھر جلد ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے، ادھر کافی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو قرآن امہال، استدراج کہتا ہے، یہ ہم مہلت دیتے ہیں۔ ایک وقت جب آ جاتا ہے کہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس بندے نے اب فیصلہ کر لیا ہے، یہ برائی کے راستے پر چلے گا، تو پھر شیاطین، جن بھی اور انسان بھی، سب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ دروازہ کھلا ہے، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلو۔ تو دیکھیں اس کو کیسے بیان کیا ہے کہ میں یاشو عن ذکر الرحمن نقیض لہو شیطانا فہو لہو کریم۔ جس وقت کوئی آدمی ہماری یاد دہانی سے غافل ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے، پھر ہم شیاطین سے کہتے ہیں اب جاؤ اس پر مسلط ہو، تو پھر گمراہ کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ قانون ہے جس کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں۔ یعنی وہ چاہنا اس قانون کے مطابق ہے، بادشاہوں کی طرح الٹ اپ نہیں ہے کہ دائیں طرف کے فائل پکڑے اور کہا کہ پھانسی چڑھا دو اور بائیں طرف۔ تو یہ قانون ہے اس کا، یہ ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے۔ تو اس میں بنیادی فیصلہ ہم کرتے ہیں، وہ بعد میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے بعض اوقات اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلا فیصلہ ہے جس کو ٹٹول کر دیکھیے، اس وقت آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ وہ فیصلہ میرا ہی تھا۔